وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. آج کے اس باوقار جلسے کے صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب زیدت معالیہم دارالعلوم سبیل الرشاد کے محترم و موقر استاد گرامی مولانا عبدالعظیم صاحب رشادی زیدہ مجدہ، میرے بہت ہی عزیز اور مدرسہ اشرف العلوم کے بانی و محتمم مولانا خلیل احمد رشادی مظاہری زیدہ مجدہ، حضرات علماء کرام حفاظ اعظام، شہر سے اور بیرون شہر سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، آج کا یہ جلسہ ہم سب کے لیے سعادت کا اور خوش نصیبی کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت جلسے میں اور محفل میں اللہ نے شریک ہونے کی توفیق دی ہے، جو قرآن کریم کی نسبت سے مجلس سجائی گئی ہے اور منعقد کی گئی ہے۔ ابھی آپ نے مولانا عبدالعظیم صاحب رشادی دامت برکاتہم کے عالمانہ فاضلانہ خطاب سے استفادہ کیا اور بہت سی قیمتی باتیں ان کے بیان میں ہم نے سنا۔ امید ہے کہ ہم سب عمل کی ضرور کوشش کریں گے۔ بزرگان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اٹھنے کا اور جانے کا مزاج نہ بنائیے، جلسے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جلسہ کا وقت کیا ہے،
اور کب جلسہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، لیکن یہ انتشار کا ماحول اور کھانے کی جگہ میں جو بھیڑ ہے، اگر یہ صورتحال رہی تو یہ نامناسب بات ہے۔ اس لیے میری ادباً گزارش ہے کہ اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں۔ ابھی آپ کے سامنے دو سعادت مند حفاظ کرام نے حضرات علماء کرام کے سامنے اپنا آخری سبق سنایا اور حفظ کی تکمیل کی انہوں نے سعادت پائی ہے۔ میں ان کے حق میں خیر کی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم نعمت سے انہیں سرفراز کیا ہے، میں انہیں بھی، ان کے والدین کو بھی، ان کے عزیز و اقارب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ان کے خاندان میں باقی رکھے اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ قرآن کریم اللہ کی تمام تر کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والے، یاد کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اور مقبول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیر ہونے کے بارے میں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، سیکھے بھی اور سکھائے بھی، حفظ کرے بھی اور اس کو حفظ کرائے بھی۔ اللہ کی نظر میں وہ سب سے محبوب ہیں۔ ہماری نگاہیں ان کو کمتر دیکھ سکتی ہیں، ہم انہیں حقیر سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ احساس ہو کہ یہ تو بوریا نشین لوگ ہیں، پھٹی ہوئی چٹائیوں پر پڑھتے اور بیٹھتے اور پڑھاتے ہیں، کھانا سیدھا کھاتے ہیں اور لباس بھی ان کا معمولی ہوتا ہے، سر پر صحیح ڈھنگ کی ٹوپیاں بھی نہیں ہوتی، چپلیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہم انہیں کمتر محسوس کریں، لیکن اللہ کے نزدیک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے، اور انہی کے طفیل میں دنیا کا یہ نظام قائم ہے اور کائنات کا یہ نظام مسلسل چل رہا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے نہ رہیں، پڑھانے والے نہ رہیں تو علم ختم ہو جائے گا، علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ جس لیے یہ دنیا باقی ہے ایمان والوں سے، ایمان قائم رہتا ہے علم والوں سے، علم قائم رہے گا مدرسوں سے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے، اور سیکھنے والوں سے اور سکھانے والوں سے۔ اس لیے یہ مدارس جو کہا جاتا ہے کہ دین کا قلعہ ہے، یہ بالکل برحق بات ہے، اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ اگر یہ مدارس عربیہ نہ ہوں اور یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے نہ ہوں، حضرات علماء کرام نہ ہوں، ان کے الفاظ کو نہ رٹایا جائے اور اس کے معنی نہ سمجھے جائیں، سمجھایا نہ جائے، اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو لوگوں کے درمیان میں بتایا نہ جائے،
تو لوگوں کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا، لوگ اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے ہمہ قسم کی برائیاں تھیں، اور ہر قسم کی اس زمانے میں ایسی برائیاں پائی جاتی تھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے ہمیشہ تذکرہ حضرات علماء کرام سے سنا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، یہ مدارس دین کا قلعہ ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی اور آپ کی بھی، پوری امت مسلمہ کی، کہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ان کے یہاں پڑھنے والے طلبہ کا احترام کیجیے، ان کی عقیدت رکھیے، محبت رکھیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے، ان مدارس کو ترقی دینے کی کوشش کیجیے۔ یہ قلعے جتنے مضبوط رہیں گے اتنا ہی ایمان اور اسلام اور دین باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ بزرگان محترم، قرآن مجید اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے۔ میں آپ نے ابھی سنا کہ کتنی ہی کتابیں آئیں، بڑی بڑی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور دیگر آسمانی کتابیں۔ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت ایک محدود زمانے تک تو کی ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے ہمیشہ کے لیے لے رکھی ہے۔ یہ قرآن لازوال کتاب، لاسانی کتاب، عظیم کتاب اور نہ ختم ہونے والی کتاب، ہمیشہ یہ کتاب باقی ہے، نزول کے وقت سے اور قیامت کے صبح تک یہ کتاب، اور پھر اس کے بعد بھی باقی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ان کے الفاظ کی حفاظت کی، اس کے معانی کی بھی، اس کی تشریح و توضیح کی بھی، تفسیر کی بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اور آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا اس کتاب کو۔ حدیث میں آپ نے حضرات علماء کرام سے بارہا سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے، تو آپ کو مکے کے ماحول سے ایک قسم کی وحشت، پریشانی، ایک طرح کا اضطراب ہوتا ہے، دل نہیں لگتا ہے مکے کی آبادی کے اندر، تنہائی پسند آنے لگی تھی، خلوت کو آپ پسند کرنے لگے تھے، آبادی کے درمیان میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، سرکار یہ چاہتے تھے کہ تنہائی ہو، خلوت ہو، جہاں کوئی نہ ہو وہاں جا کر رہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر جو ایک چھوٹا سا غار تھا، جس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اور اسی پہاڑ کے بالکل اوپری حصے میں ایک چھوٹا سا غار ہے کہ جس میں آدمی کھڑے ہو کر نہیں گزر سکتا۔ ممکن ہے بہت سے حجاج کرام نے وہاں جانے کا شرف پایا ہوگا، تو سیدھا کھڑا ہو کر نہیں گزر سکتا، سیدھا گھس نہیں سکتا، ایک طرح سے ٹیڑھا ہو کر، ترچھا ہو کر، جھک کر کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس چھوٹے سے غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد کائنات کے خالق کے بارے میں، اس آسمان و زمین کے مالک کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں، اللہ کی مصنوعات کے بارے میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں،
جنگل و بیابان کے درختوں کے بارے میں، بہتی ہوئی دریائیں اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں اور سیاروں کے بارے میں، اور چمکتے ہوئے چاند اور سورج کے بارے میں سوچتے سرکار کہ آخر کس نے بنایا ان چیزوں کو، کیوں بنایا، مقصد تخلیق کیا ہے، اور اللہ کی یہ ساری چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ کیا اللہ نے بیکار بنا دیا؟ ان ساری تخلیقات کا کوئی مقصد نہیں، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بندو تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار اور یوں ہی پیدا کر دیا، تم زندگی گزارو اور ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، ایسا نہیں۔ مقصد تخلیق ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی دن کا توشہ تیار کر کے دیتی ہیں، اور حضور کئی دن کا قیام فرماتے ہیں غار حرا کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تحنس فرماتے ہیں۔ عبادت تو تھی نہیں، نماز، ابھی قرآن اترا نہیں تھا کہ اس کی تلاوت کرتے، نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ نماز پڑھتے، روزے کا بھی حکم نہیں تھا اور ذکر و اذکار بھی نہیں دیے گئے تھے۔ تو اس غار حرا میں تخلیق کا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں اور اس کی مصنوعات کے بارے میں حضور غور فرماتے تھے کہ اس کائنات کے نظام کو چلایا کیوں گیا، بنایا کیوں گیا، اس انجمن کو سجایا کیوں گیا، یہ چاند و سورج کا نظام کیوں قائم کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر غور کرنے سے اللہ کی توحید سمجھ میں نہ آتی ہو۔ ہر چیز پر غور کریں گے تو اللہ کی وحدت، اس کی یکتائی کو پہچان لیں گے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں قدرت کی ایک نشانی ہے جو زبان حال کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، زمین میں جو بھی گھاس اگتی ہے تو وہ گھاس کہتی ہے، اپنی حالت کے اعتبار سے یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو دعوت فکر دی ہے، سوچنے کی قرآن نے دعوت دی ہے کہ آسمان کے بارے میں سوچو، زمین کے بارے میں سوچو، زمین میں جو تم پودے لگاتے ہو اس کے بارے میں سوچو، جو تم دھان کی کھیتیاں کرتے ہو، آلو بیگن کی جو تم کھیتیاں کرتے ہو اس کے بارے میں بھی سوچ کر دیکھو کہ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو گٹھلیوں کو سڑاتا ہے، ہم زمین میں اسے چھپا دیتے ہیں، آم کی گٹھلی ہو یا اور کسی درخت، لیکن زمین میں چھپانے کے بعد وہ گٹھلی پہلے سڑتی ہے، پھر وہ گٹھلی شق ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، پھر پودے کو اللہ تنا اور درخت بناتا ہے۔
یہ گٹھلیوں کو سڑانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے جو دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے پھر معمولی سا پودا نکالتا ہے، پھر پودے کو بڑا کرتا ہے، وہ ثمر اور درخت بنتا ہے، سایہ اس کے ذریعے سے ملتا ہے، لوگ اسے لکڑیاں کاٹ کر دروازے بناتے ہیں، کتنی ہی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ سوچو اللہ کے بارے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات کے عدلنے اور بدلنے میں، لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے قرآن مجید نے بتایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جو آسمان کے بارے میں غور کرے گا خدا کی قدرت کو پہچانے گا۔ یہ پھیلی ہوئی زمین وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا، یہ اونچے اونچے پہاڑ کے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے میخ بنا کر کے زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے۔ اللہ کے ان پہاڑوں پر غور کرو گے تو خدا کی قدرت کو پہچانو گے، اللہ کی ذات پر یقین کرو گے، اللہ کی قدرت پر یقین پیدا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی انہی تخلیقات کے بارے میں، مصنوعات کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، درختوں کی ہریالی کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے کئی دن کے بعد، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا توشہ بنا کر دیتی، پھر حضور جاتے، کئی دن کا قیام فرماتے۔ غار حرا کا جائے وقوع ایسا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہے تو کعبۃ اللہ پر اس کی نظر پڑتی ہے کہ جس کعبۃ اللہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اور حاضری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اقرأ، پیغمبر آپ پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ کیف اقرأ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں کیسے پڑھوں؟ حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا تھا اور پہلی بار پھر فرمایا کہ پڑھیے، حضور کا وہی جواب، پھر دوسری مرتبہ زور سے سینے سے لگا کر کے بھیجا اور دبایا، اور پھر فرمایا، تیسری مرتبے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں جو سب سے پہلے قلب اطہر پر اتاری گئی اور نازل کی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بزرگان محترم، یہ قرآن مجید کی پہلی وحی کی چند آیتیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ ابھی فاضل مقرر نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن مجید تو وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ پہاڑ جیسے عظیم مخلوق پر اس کو پیش کیا گیا، آسمانوں پر پیش کیا گیا، زمین پر پیش کیا گیا، لیکن سب نے یہ کہا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا عظیم ترین کتاب، لازوال کتاب،
لاسانی کتاب، ہم اس کی عظمت کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر پر اس ثقیل کلام کو، اس وزنی کلام کو، اور اس عظیم کتاب کو، اور اس لازوال کتاب کو، لافانی کتاب کو اور لاسانی کتاب کو اپنے قلب اطہر پر اس کو لیا، لیکن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک قسم کی بوجھ محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جانے کے بعد فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، زملونی زملونی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی تھی، تسلی کے کلمات کہے تھے کہ پیغمبر اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی نقصان میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کے مددگار ہیں، بیواؤں کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ تسلی رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ صاحب کتاب یعنی تورات و انجیل کو پڑھنے والے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تورات و انجیل کے اندر مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے حضور سے پوری کارگزاری سنی، غار حرا کی، اور آپ کو تسلی دی تھی ورقہ ابن نوفل نے کہ آپ کے پاس وہی ناموس آیا، وہی فرشتہ آیا کہ جو اگلے پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے، اس لیے پیغمبر آپ اطمینان رکھیے، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے تسلی دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب مکے کے لوگ آپ کو وطن سے بے وطن کریں گے، جب مکے سے وہ نکالیں گے آپ کو۔ حضور کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو مجھے صادق کہتے ہیں، وہ لوگ جو میرے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، جو مجھے امین کا لقب دیتے ہیں، جو اپنے مقدموں کا فیصلہ مجھ سے کراتے ہیں، کیا وہ لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ اب مخرجیہم، حضور نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا تھا کہ کیا یہی لوگ جو اپنی امانتیں میرے پاس سپرد کرتے ہیں، مقدموں کا فیصلہ کراتے ہیں، جو مجھے صادق کہتے ہیں، یہی لوگ نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں، وہ لوگ آپ کو نکلنے پر مجبور کریں گے۔ کاش کہ میری عمر اس وقت میں باقی رہتی تو میں پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ میں آپ کا ساتھ دیتا، آپ کا معین و مددگار بنتا۔ حضور پر یہ پہلی وحی تھی۔ پھر اللہ نے پیغمبر کو دیکھا کہ اس پہلی وحی کی وجہ سے حضور کو بڑی زحمت ہوئی ہے، تکلیف اٹھانی پڑی ہے، آپ پر بڑی مشقتیں ہوئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر، اگر میری کتاب کے اترنے سے، میری آیتوں کے نزول سے اگر آپ کو زحمت ہوتی ہے تو محبوب ہم آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتے، چلیے ہم روک لیتے ہیں یہ سلسلہ، نہیں بھیجیں گے جبرائیل کو، اور نہیں آئے گی آپ کے پاس آیتیں، اور کتاب کی آیتوں کو نہیں بھیجتے ہیں۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزرا، سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرے سال گزرنے کے قریب ہے،
لیکن جبرائیل آتے نہیں ہیں، آیتوں کو لے کر آتے نہیں ہیں، کوئی آیت اترتی نہیں ہے۔ ایک جانب جہاں پہلی وحی سے آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوئی تھی، لیکن اس زحمت کے دور ہونے کے بعد جب اس کلام کی مٹھاس، اس کی شیرینی اور اس کی حلاوت اور اس کی لذت اور قرآن مجید کی آیتوں کا ذائقہ آپ کے قلب اطہر میں محسوس ہوتا رہا، تو جبرائیل کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہونے لگی۔ حضور سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ راضی ہو تو کیا، ناراض ہو تو کیا، ہم نماز پڑھیں تو کیا، نہ پڑھیں تو کیا، کتاب اللہ پڑھیں تو کیا، نہیں پڑھیں تو کیا، ہمیں اپنے آقا کی رضامندی اور ناراضگی کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا شوخی کرنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، شرارت کرنے لگا، اطمینان سے نہیں چلتا تھا، کبھی ادھر بدکا کبھی ادھر بدکا، تو پریشان کرنے لگا۔ تو گھوڑے سے وہ بزرگ اترے اور گھوڑے کی لگام کو اپنے غلام کے حوالے کیا اور کہا کہ تم اس کو سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بزرگ مسجد میں گئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی ادا کی، اللہ سے استغفار کیا، بہت دیر تک اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اس کے بعد واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد گھوڑے کا لگام لیا غلام سے اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا اطمینان سے چلنے لگا، کوئی شوخی نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ تو مالک سے ان کے غلام نے پوچھا کہ حضرت گھوڑا شرارت کر رہا تھا تو آپ نے چابک کیوں نہیں لگایا؟ لکڑی سے مارتے ہیں اسے، جو چابک دیتے ہیں، آپ نے گھوڑے کی شرارت کو روکنے کے لیے آپ نے لکڑی سے اس کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ آپ مسجد کیوں چلے گئے؟ تو جو اس بزرگ نے جواب دیا، شاید ہمیں بھی اس کا احساس ہو۔ حضور اس بزرگ نے جواب دیا اپنے غلام سے کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے شوخی کی، شرارت کی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا آقا مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میرا گھوڑا اپنے آقا سے ناراض ہے، یعنی اپنے مالک سے، اس لیے یہ شرارت کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھ کر کے مسجد میں گیا اور میں نے صلاۃ التوبہ ادا کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگا، میں نے آنسو کے قطرے بہائے اور اللہ سے توبہ کر کے اللہ کو میں نے راضی کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنے آقا کو راضی کیا، تو یہ گھوڑا اپنے مالک سے راضی ہوا۔ بزرگان محترم، ہماری بیوی ہماری نافرمانی کرتی ہیں، بچے ہمارے نافرمان ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، چھوٹا بھائی بات نہیں مانتا، بہنیں نہیں مانتی، ہمارے نوکر اور ملازم ہماری باتوں کو نہیں سنتے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اوپر والے کی نہیں سنتے اس لیے زمین والے ہماری نہیں سنتے، ہم اپنے آقا کی بات نہیں سنتے اس لیے گھر کے یہ ماتحت اپنے بڑے کی بات نہیں سنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اسمع تسمع، تم اللہ کی بات کو سنو تو آسمان والے کی جانب سے تمہاری بات سنی جائے گی، تو اللہ کی مانو تو اللہ تمہاری بات کو مانے گا۔ ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اسمع تسمع، تم اللہ کی سنو، اللہ کی جانب سے تمہاری بات سنی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی نا، کچھی تھی، کھجور کے تنوں کا ستون تھا، آج کے جیسے پختہ مسجدیں، اس میں بہترین ماربل کا پتھر، اس کے اوپر نرم قالین، اے سی لگی ہوئی مسجدیں،
اس زمانے کی یہ مسجد نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں عالی شان ہیں لیکن صفیں خالی ہیں، مسجدوں کی مہک شاندار ہے، تلاوت سننے والے لوگ نہیں ہیں۔ بزرگان اس زمانے کی مسجد کچی تھی لیکن نمازی بہت پکے تھے۔ خدا کرے ہم بھی ایسا ہی بن جائے، آمین آمین۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی او مسجد نبوی تنا کھجور کے تنوں کے ستون تھا اور پتے چھت کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ بارش ہوتی تو زمین پر پانی بھی ٹپکتا اور صحابہ کچی زمین پر بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی مسجد نبوی میں کھجور کا ایک تنا تھا، درخت کھجور کا۔ حضور علیہ السلام اس تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعہ کا، یا اور دنوں میں جب حضور واعظ و نصیحت فرماتے تو ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، اس کا ایک غلام تھا، وہ غلام لکڑی کا کام کرتا تھا، نجاری کا، کارپینٹر کا۔ حضور علیہ السلام نے اس خاتون صحابیہ سے کہا کہ ایک منبر بنا دو مسجد نبوی میں رکھنے کے لیے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے سکیں اور واعظ و نصیحت کر سکیں۔ اس نے اپنے غلام سے یہ کہہ کر کے منبر بنوایا اور مسجد نبوی میں لا کر کے اس کو رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام اس منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ تنا جو منبر کے قریب پہلے سے تھا، حضور نے اس سے رخصتی لی اور آپ نے اس کو چھوڑ کر کے جب منبر پر کھڑے ہوئے سرکار، تو یہ تنا رونے لگا، اتنا رونے لگا کہ جیسے بچوں کی سسکیاں نکلتی ہیں روتے ہوئے، جیسے بچے دھاڑے مار مار کر روتا ہے اپنی ماں کی جدائیگی کے غم میں، اس طرح سے وہ دھاڑے مار مار کر کے رونے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کہیں حضور مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اس درخت کو، اس کھجور کے درخت کے تنے کو یہ احساس ہوا کہ کہیں سرکار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ میں جو عرض کر رہا تھا بزرگان محترم، میں آؤں گا انشاءاللہ وہاں پر، وہ درخت رونے لگا سسکیاں مار کر کے، احساس یہ تھا اس کے اندر کہ شاید سرکار مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ہم نے کبھی سوچا داڑھی منڈاتے ہوئے کہ اگر یہ سنت کا ہم نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو سرکار مجھ سے ناراض ہوں گے، کل قیامت کے دن سرکار کیا کہیں گے؟ کہیں حوض کوثر سے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو میرا آدمی نہیں ہے، کہیں اور لے جائیے اسے۔ ہم نے کبھی سوچا، غور و فکر کیا کہ قرآن مجید پر سال بھر ہاتھ نہیں لگائیں گے، کبھی کھولیں گے نہیں، کبھی پڑھیں گے نہیں، کبھی تلاوت نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن یہ کتاب ہی کہہ دے اور رسول کہہ دے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب قیامت کے دن رسول اپنے رب سے شکایت کرے گا کہ اے پروردگار عالم، میری قوم کے یہ وہ بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم سے اعراض کیا تھا، جنہوں نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا تھا، یہ میری قوم کے بدبخت لوگ ہیں، میں ان کے خلاف شکایت کرتا ہوں۔ جب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم جو گنہگاروں کی سفارش کریں گے، سب سے پہلے حضور کی سفارش ہوگی، تو حضور علیہ السلام ہی اگر
ہمارے خلاف میں، آپ کے خلاف میں، امت کے کسی فرد کے بارے میں یہ رب سے شکایت کریں کہ یہ میری قوم کے وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم سے دامن کو الگ کر لیا تھا، رشتہ کم کر لیا تھا، پڑھتے نہیں تھے یہ لوگ، سمجھتے بھی نہیں تھے، عمل بھی نہیں کرتے تھے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کبھی یہ سوچ کر بھی تو روئیے تنہائی میں کہ ہم نے سنتوں کا مذاق اڑایا، کھانے اور پینے کی سنتوں میں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں میں، لباس کی سنتوں کے بارے میں ہم نے لاپرواہی برتی، تو کل قیامت کے دن اگر رسول ناراض ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ وہ درخت کا تنا بے روح ہے، بے جان ہے، اس کے اندر روح بھی نہیں، جان بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے جدائیگی اختیار کی، منبر پر کھڑے ہوئے، احساس ہوا اس تنے کو کہ کہیں سرکار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اس لیے وہ رونے لگا۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے ہم جیسی بھی زندگی گزار لیں، سنتوں کا جتنا بھی مذاق اڑا لیں، کبھی ڈر نہیں، کبھی خوف نہیں، کبھی خشیت نہیں، کبھی احساس نہیں۔ اس لیے ڈریے بزرگان محترم، حضور علیہ السلام نے، وہ حضور علیہ السلام منبر سے اترتے ہیں، سرکار اس تنے کے قریب لے جاتے ہیں، اپنے سینے کو اس تنے سے لگاتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں کہ یہ ناراضگی نہیں، یہ ضرورت ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر یہاں کھڑا ہوا ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہرا بھرا ہو جائے، تیرے اندر پتے آ جائیں، تیرے اندر پھول آ جائے اور تو پھل بھی دینے والا بن جائے، تو میں تیرے لیے دعا کر دوں تو تو زندہ درخت ہو جائے گا، ہریالی آئے گی، پتے نکل جائیں گے اور تو بھرا بھرا ہو جائے گا۔ اگر یہ چاہے تو میں یہ کر دوں، اور اگر یہ چاہتا ہے تو کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ جہاں ہمیشہ تو سرسبز رہے، شاداب رہے، خوش رہے، تو میں تیرے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے وہاں لگا دے۔ اس نے کہا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت کا درخت بنا دیجئے۔ حدیث میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر وہ درخت یہ کہتا کہ سرکار مجھے سرسبز شاداب کر دیجئے، مجھے دنیا ہی میں لگا دیجئے، میرے اندر پھول بھی آ جائے، پھل بھی آ جائے، تو حدیث کے شارحین لکھتے ہیں کہ وہ درخت ایسا زندہ ہوتا کہ قیامت تک پھل دیتا رہتا، کبھی اس کا پھل ختم نہیں ہوتا۔ میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ وہ بے جان درخت ہے، غیر ذی روح ہے، اس کے اندر جان نہیں، روح نہیں ہے، لیکن حضور کی ناراضگی کا احساس اتنا ہے کہ وہ دھاڑے مارتا ہے روتے ہوئے، سسکیاں اس کی بنتی ہیں، بچوں کے جیسا رونے لگتا ہے۔ ہم بھی تو کبھی احساس کریں اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی خطاؤں کے بارے میں، اپنے قصوروں کے بارے میں، دین اسلام سے جو بے رخی ہے، کتاب اللہ سے جو دوری ہے، اس کے بارے میں کبھی ہم بھی تنہائی میں بیٹھے، کبھی ہماری آنکھ سے بھی تو آنسو نکلے، ہم بھی تو کبھی سوچے بزرگان محترم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا، اور اس درمیان میں نہیں آئے جبرائیل کوئی آیت لے کر، کوئی سورہ لے کر کے، اللہ کا حکم لے کر، قرآن مجید کی آیت لے کر نازل نہیں ہوئے۔ تو حضور کو یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں۔ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے کہ جس میں رب راضی نہ رہے، میرا مالک ناراض ہو۔ کبھی حضور کسی پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے جاتے اور یہ خیال آتا کہ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو زندگی جی کر کے فائدہ کیا ہے؟ چلو میں پہاڑ سے گرا لوں، اپنی جان ختم کر لوں، لیکن اسرافیل یا جبرائیل امین کا ہاتھ ظاہر ہوتا،
تسلی دیتے کہ پیغمبر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بس چند دنوں کا انتظار ہے، آئے گا اللہ کا حکم اور اترے گی قرآن مجید کی آیتیں، اور اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا تھا، تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2.5 سال کے عرصے کے بعد پھر یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی کلمات سے خطاب کیا جبکہ آپ پر پہلی وحی اتری تھی، اور اماں خدیجہ سے کہا تھا کہ زملونی، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے پیغمبر، آپ اللہ سے ڈرانے کے لیے اور بندوں کو خوف دلانے کے لیے آپ پوری طرح سے مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ 23 سال کے طویل ترین مدت میں قرآن مجید کے نزول کو مکمل کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام کو اپنے پیغمبر کے قلب اطہر پر بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل کیا۔ جس صورت میں، جس شکل میں قرآن مجید اترا تھا، اسی شکل میں قرآن مجید اور اسی حالت میں، اسی زیر و زبر کے ساتھ، اسی تشدید کے ساتھ، اسی سکون کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی حروف کے ساتھ آج بھی باقی ہے۔ ایک رائے کے دانے کے برابر کہیں فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، اور کسی قسم کا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید پوری طرح سے محفوظ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا جائے، سینے میں محفوظ کیا جائے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیجیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، انہیں اچھا عالم دین بنائیے، مفتی بنائیے، تاکہ ان کے ذریعے سے خاندان میں برکتیں بھی رہیں، دین کی اشاعت بھی ہو، دین کی ترویج بھی ہو، اور دین اسلام باقی بھی رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے سے خوف کھانے کی، اللہ کی خشیت کی اور اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، یہ خوف خدا انسان کو گناہ سے روک سکتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی فوجی طاقتیں، ہمارے گاؤں میں ایک پولیس اسٹیشن نہیں، کئی پولیس اسٹیشن بھی ہو تو مجرم کو پولیس نہیں روک سکتی ہے، کوشش کر سکتی ہے، لیکن جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جرائم کے خاتمے کے لیے خوف خدا ضروری ہے، بندے کے اندر یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہوں، اپنی دکان میں ہوں، اپنی ملازمت میں ہوں، مسجد میں رہیں، جنگل و بیابان میں ہوں، پہاڑ کی بلندیوں میں ہوں یا تہخانوں کے اندر ہوں، ہم جہاں بھی رہیں، اگر یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے تو یہ احساس انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی بم اور بارود، کوئی میزائل اور ہائیڈروجن بم یا کوئی اور طاقت انسان کو گناہ، آپ دیکھتے ہیں نا
کہ جس محکمے کو جرائم کے ختم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں اس محکمے کے لوگ خود ہی چور ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی مجرم بن جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے وہی مجرم بن جاتے ہیں، وہی قاتل بھی بنتے، ان کے اندر رشوت خوری آتی ہے، وہ مجرم کو چھوڑ کر کے غیر مجرم کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس کو جرائم کے خاتمے کے لیے مقرر کیا گیا وہ خود مجرم ہے تو وہ جرائم کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ بغداد سے ایک عورت نکلتی تھی تنے تنہا، ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے، اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین پہنچتی تھی۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، پورے راستے میں ایک آدمی اس کو نگاہ بد اٹھا کر کے دیکھتا نہیں تھا۔ ایک خاتون تنے تنہا نکلتی بغداد سے، سرزمین مقدس میں پہنچتی، اور پورے راستے میں کوئی ایک آدمی بری نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا۔ اس نگاہ کو جھکانے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اللہ کے خوف نے، اس کی خشیت نے۔ اگر یہ ڈر ہوگا تو آپ چوری سے بچیں گے، شراب نوشی سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، دغا سے بچیں گے، فریب سے بچیں گے، مالک بھی جھوٹ سے بچے گا، ملازم بھی چوری سے بچے گا، کھیتی باڑی کرنے والے دھوکہ دہی سے بچیں گے، ہر شعبے کا انسان یہ جرائم سے بچے گا۔ علیک بتقوی اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ حضور نے فرمایا ابو ذر سے، انہوں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور ہو جائے، اور کچھ بتا دیجئے سرکار۔ حضور نے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے رہو، فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے، یہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تم کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے تم کو نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن تمہارے لیے آسمان میں ذخیرہ ہے، کل قیامت کے دن یہ کتاب تمہاری سفارش کرے گی۔ حدیث میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان کا روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت جو حافظ قرآن تراویح میں کرتا ہے اور بندے پیچھے دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں، یہ روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب، اس نے آپ کی رضا کے لیے بھوک کی تکلیف کو برداشت کیا، یہ بھوکا آپ کے لیے رہا، یہ اکیلے میں بھی پانی نہیں پیا، ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب تھا، روح افزا اس کے سامنے موجود ہے، کوئی دوسرا نہیں، لیکن اس نے اس ٹھنڈے مشروب کو ہونٹوں سے نہیں لگایا، حلق میں نہیں اتارا۔ آپ کے ڈر سے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بھوک اور پیاس کی تکلیف آپ کی رضا کے لیے اختیار کیا تھا۔ اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کیجیے۔ اللہ روزے کی سفارش قبول کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ دیر دیر تک یہ کھڑا رہا آپ کی رضا کے لیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی خوشنودی کے لیے یہ بندہ کھڑا تھا۔ اللہ میری سفارش قبول کیجیے۔ علیک بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پر اور ہدایت کے راستے پر چلاتی ہے یہ کتاب، اس لیے اس کو زندگی میں اختیار کرنا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، امت مسلمہ کے ہر فرد کو بھی۔ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ انہو ستکون فتن، یا رسول اللہ بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، اور آج ہو رہے ہیں،
قادیانیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکاروں اور ملحدوں اور زندقوں اور فاسقوں کا فتنہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عیسائی مشنریاں پہنچ کر کے انہیں مسلمانوں کو مرتد بنا رہی ہیں یہ مشنریاں، اور عیسائیت کی محنتیں کرنے والے، یہ سارے فتنے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بھی فتنے ہیں، اندر سے بھی فتنے ہیں۔ ٹوپی پہننے والے، جبہ پہننے والے، سروں پر دستار رکھنے والے، اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے والے، ہاتھوں میں تسبیح رکھنے والے، لیکن کوئی عیسیٰ کا دعویٰ، کوئی آخری نبی ہونے کا دعویٰ، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ، کوئی فلاں دعویٰ، فتنوں کا ایک انبار ہے۔ ابھی مسلمان ایک فتنے کا خاتمہ نہیں کر پاتا کہ دوسرے دن دوسرا فتنہ، ابھی دوسرے فتنے کو رد کرنے کی علماء کوشش کرتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ایک اور فتنہ حضرت جبرائیل امین نے حضور کو خبر دی کہ انہو ستکون فتن، پیغمبر بہت سارے فتنے آپ کے بعد، آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ، ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ، جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ یہی قرآن مجید ہم سب کو گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور کی رخصتی کا جب زمانہ قریب آیا اور اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس کام کے لیے میں نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تھا وہ کام اپنے کمال کو پہنچ چکا، تو اللہ نے چاہا کہ اب ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ حضور کو اللہ نے بلا لیا اپنے پاس، لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصتی کا اشارہ فرما رہے تھے صحابہ کرام کے درمیان، جیسے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ آپ کو بیزارگی نہیں ہو رہی نا؟ بالکل اطمینان سے۔ کھانے کا تقاضا، ایسا لگتا ہے کہ آپ 12 بجے تک بیٹھے رہیں گے۔ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ مجمع پر ایک چادر ڈال دی گئی ہے اور اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، لیکن میں آپ کے ساتھ بے انصافی نہیں کروں گا اور زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا۔ بزرگار محترم، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے مجمع دیکھ کر کے، اور میری روح اندر سے بہت مسرت محسوس کر رہی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے اشتہار کو دیکھ کر اور اس اشتہار میں ایک چھوٹے سے آدمی کا نام دیکھ کر کے صرف اپنے مدرسے کی محبت میں اور مدرسہ اشرف العلوم کے ساتھ عقیدت اور عشق اور محبت کے نتیجے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس حقیر گنہگار کی بات کو آپ سن رہے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا جب طالب علم میرے نام سے اور میرے ساتھی اور رفیق مولانا عبدالعظیم کے نام کو بار بار نظم میں دہرا رہے تھے کہ ہمارے عزیز نے کس طرح سے اپنی عقیدت کا، محبت کا اس گنہگار کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ مجھے بہت ندامت بھی ہو رہی تھی، شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ آپ نے بہت عقیدتوں کے ساتھ میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ سے کچھ یاد ہے؟ بھول گئے اتنے جلدی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کا اپنا اشارہ فرما رہے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے تو آخرت کو اختیار کر لے، اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر کے
آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرات صحابہ ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں، اس میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں جو حضور کے مزاج شناس بھی ہیں، حضور کے لطیف اشاروں کو اور کنایوں کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے لیے بھی قبول کیا۔ جہاں حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں اور آپ کے ساتھ عمر فاروق بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی قبر میں دفن کیے جائیں گے، اماں عائشہ کے حجرے میں۔ اب شکیل ابن حنیف کا معلوم آپ لوگوں کو، نام سے شاید نہیں سنے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ مرے گا تو معلوم نہیں کہاں دفن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے بغداد کے جامع دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، اور وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسی اماں عائشہ کے حجرے میں دفن کیے جائیں گے، اور اس کو نہ جانے کس بیت الخلا میں ڈھکیلا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو خیر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں تشریف فرما ہے جس مجلس میں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر کے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوگا، لیکن صدیق اکبر جو حضور کے اشاروں کو کنایوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور نے جس بندے کا تذکرہ فرمایا ہے اس سے مراد خود حضور کی ذات گرامی ہے۔ حضور کا کام اب مکمل ہو گیا ہے، اب شاید یہاں نہیں رہیں گے، اللہ کے پاس ہو جانے والے ہیں۔ اس لیے حضور کی ایک فراق اور حضور کی جدائیگی کے غم میں صدیق اکبر رونے لگے، اور ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آخر کیوں رو رہے ہیں صدیق اکبر؟ حضور نے تو کسی ایک بندے کا تذکرہ کیا، اس میں رونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بعد میں صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ حضور نے جس بندے کا تذکرہ کیا تھا اس سے مراد خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ حضور مراد ہے، اور ہمیں اس کا احساس اور علم نہیں ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور آپ اشارہ دے رہے تھے کہ اب میں جانے والا ہوں، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا، میری نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا، دین اسلام سے میں راضی ہوں، جو اس پر چلے گا میں اس سے بھی راضی ہوں۔ تو جب اس آیت کی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ حضور اب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اس موقع پر بھی روئے تھے، حضور کی جدائیگی کو یاد کر کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ حضور نے جب یہ محسوس کیا کہ میرے اٹھ جانے سے صحابہ کو تکلیف ہوگی، اللہ کے پاس چلے جانے سے انہیں غم ہوگا، صدمہ ہوگا، میری جدائیگی کو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے ان کے سامنے فرمایا تھا کہ آپ مایوس نہ ہوں، میری جدائیگی پر غم زدہ نہ ہوں، میں تمہیں بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان میں ایسی قیمتی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں
کہ اگر تم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو زندگی میں تم نے لایا، عمل کے سانچے میں اس کو ڈھالا تم نے، تو کبھی تمہیں گمراہی نہیں آئے گی، تم راہ راست سے نہیں ہٹو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب ہے اور اپنے رسول کی سنت ہے، ان دونوں چیزوں کو زندگی میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، کتاب اللہ کی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ آج کے زمانے میں فتنے ہیں، نئے نئے فتنے الگ الگ شکلوں میں ہے، کوئی ہمارا ہمدرد بن کر کے آتا ہے، کوئی آستین کا سانپ بھی بنتا ہے، کوئی کھلے ہاتھوں دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ اس زمانے میں اگر ان فتنوں سے مسلمان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑی۔ سرخروئی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، احترام کی زندگی ہمیں مطلوب ہے، تو اللہ کی یہ کتاب ہی ہمیں سرخروئی اور سربلندی عطا کر سکتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اپنے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے جو لوگ زندگی میں اپناتے ہیں، قرآن مجید کو رہبر بناتے ہیں، رہنما بناتے ہیں، اپنے لیے راستہ بناتے ہیں، تو اللہ اس قوم کو سربلندی دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یاد ہے نا آپ کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، سرکاری محکمے کے لوگ ہماری بات نہیں مانتے، کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، ہمارا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم دھتکار دیے جاتے ہیں، دفتروں میں ہم نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، کوئی ہماری بات سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا، ہم نے سوچا کہ آخر یہ نوبت کیسے پہنچی اور کیوں پہنچی؟ ہم نے یہ سوچا کہ کس چیز نے ہمیں یہاں لے جا کر کے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پہنچا دیا؟ ہم نے اللہ کی کتاب سے رشتہ توڑا۔ نام ضرور لیتے ہیں بزرگان محترم، لیکن احکام پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا تھا نا کہ زنا حرام، شراب حرام، سود حرام، رشوت حرام، اپنی نگاہوں کو اجنبیہ عورت پر ڈالنا حرام، دھوکہ حرام، فریب حرام ہے، وعدہ خلافی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اپنے بڑوں کی بے عظمتی کرنا، بے ادبی کرنا یہ گناہ ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے احتراز نہیں کیا، کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ قرآن مجید کی بے رخی نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے یعنی ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مدارس عربیہ دین کے قلعہ ہیں، ان مدارس کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط ہو جائے، ہم اس کو پڑھنے والے بنے، سیکھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، اس پر عمل کریں، قرآن مجید کے احکام کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں۔ شادی ہو، بیاہ ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، لین دین کے معاملات ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، یا یہ کہ اور کوئی زندگی کا مرحلہ ہو، قرآن سے پہلے ہم پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول کی حدیث کیا بتاتی ہے۔ یہ دو چیزیں جب اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے میں گے تو اللہ تعالی ہمیں سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ آپ کا یہ مدرسہ محبوب ادارہ اشرف العلوم اللہ کرے خوب ترقی کرے، ہمیں
آج نئی عمارت بھی دیکھنے کا موقع ہوا، اور اس صاحب خیر کا، اللہ کے اس بندے سے بھی ملاقات کا موقع ملا کہ جس اللہ کے بندے نے ہمت کی اور اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے زمین کا ایک بڑا حصہ وقف کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے خاندانوں میں، نسلوں میں اس کی برکتیں جاری ساری فرمائے، اللہ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایک اچھی شاندار 5-6 کمروں پر مشتمل نئی عمارت بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کے عقیدتوں اور محبتوں کے نتیجے میں اللہ پوری عمارت کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ماشاء اللہ مولانا خلیل احمد میرے بڑے بہت عزیز بھی رہے، جتنے سال سبیل الرشاد میں رہے بہت قریب رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس ادارے کو قائم فرمایا، اور اس ادارے سے آپ کے بچے اور آپ کے گھر کی اولاد اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اللہ اس کے فیض کو جاری ساری فرمائے۔ بزرگان محترم، حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے اندر حسد کی عادت ہے اور ہمیشہ حسد کرتے ہیں کسی چیز پر، تو وہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، یا یہ کہیے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشک کر سکتے ہیں، آپ اس جیسے بننے کی تمنا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی اچھا ایسا ہی بن جاؤں۔ ان میں سے ایک ہے حامل قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن، عالم دین، کہ جس نے قرآن کو سیکھا، اپنے سینے میں اتارا، ان کے الفاظ کو محفوظ کیا، اس کے معنی کو سمجھا، مطلب کی گہرائیوں تک اس نے رسائی حاصل کی، پھر اس نے اس کے اندر پختگی حاصل کی، پھر اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے رات دن محنت کرتا رہا، صبح کہیں تو شام کہیں، شام کہیں تو اگلی صبح کہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور دن کے اجالے میں بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی، سخت موسم گرما بھی میں بھی، اور سردیوں کے موسم میں بھی، ہر حال میں اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر کے، بال بچوں کو گھر میں تنہا چھوڑ کر کے، اپنی ضروریات زندگی کو پیچھے ڈھکیل کر کے، ایک ہی فکر میں مگن کہ اللہ کی اس کتاب کی تعلیم کیسے پھیلے، اللہ کے دین کی ترویج کیسے ہو، اللہ کا یہ دین کیسے دنیا میں عام ہو، اپنی صبح و شام اس میں لگا دیتا ہے، قرآن کے الفاظ کو رٹانے میں، اس کو یاد کرانے میں، مطلب کو سمجھانے میں، مطلب کی گہرائی تک پہنچانے میں، اس کی حکمت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں، تو ایسا عالم دین یہ قابل رشک ہے۔ آپ تمنا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، میرے بچوں کو اللہ بنا دے کہ وہ بھی حافظ بنے، عالم بنے، وہ بھی دین کی خدمت کرے اور اللہ کے دین کی ترویج میں اپنی زندگی کھپا دے اور لگا دے۔ آپ رش کر سکتے ہیں۔ باقی وپرو کمپنی، انفوسس کمپنی اور سافٹ ویئر کمپنیوں کو دیکھ کر کے اس جیسا بننے کی آرزو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بندہ، یہ عالم دین قابل رشک ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ اللہ نے جسے مال بھی دیا ہو، دل بھی دیا ہو،
اللہ نے مال بھی دیا ہو، صاحب دل بھی بنایا ہو، کہ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، کبھی مدرسے میں، کبھی مسجد میں، کبھی غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، کبھی حفظ قرآن کرنے والوں کے لیے، کبھی یتیموں کے لیے، کبھی مسکینوں کے لیے، کبھی ناداروں کے لیے، کبھی اپاہج لوڑے لنگڑوں کے لیے، کبھی سماج کے بے کسوں کے لیے، کبھی ان لوگوں کے لیے جن کے گھر اجاڑ دیے گئے، جو بے لوگ بے دست و پا ہیں، ان کے لیے اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے، بلا حساب دیتا ہے، ایسا دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسے مالدار کو دیکھ کر کے آپ رشک کر سکتے ہیں، اس کے جیسا بننے کی آرزو کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، اپنے دل میں خواہش لا سکتے ہیں، کاش کہ اللہ مجھے بھی مال دیتا، اللہ مجھے بھی جائیداد دیتا، اللہ مجھے بھی زمین دیتا، تو میں اس کے راہ میں وقف کر دیتا، میں اس کے راہ میں دولت کو لٹا دیتا، خرچ کر دیتا۔ یہ دو قابل رشک بندے ہیں مدارس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو پڑھانے والے علماء ہیں۔ میں نے شروع میں دو چار الفاظ کہے تھے، آپ کے سر کی آنکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی نگاہ میں کمتر ہوں، لیکن ان سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے فرشتے بھی پر بچھاتے، ان کے قدموں تلے پر بچھاتے۔ اگر اللہ کے رسول کی حدیثوں پر یقین ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، کہ ان طلبہ کے قدموں کے نیچے پیر پر بچھاتے ہیں فرشتے۔ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، درختوں کے گھونسلوں میں رہنے والے پرندے بھی ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ طلبہ جب تک رہیں گے علم رہے گا، جب تک علم رہے گا ایمان رہے گا، جب تک ایمان رہے گا اہل ایمان رہیں گے، یہ دنیا رہے گی، جب تک دنیا رہے گی ہم مچھلیاں رہیں گی، درختوں میں گھونسلوں میں پرندے رہیں گے۔ اگر دنیا نہ رہے گی، سمندر نہ رہے گا، تالاب نہ رہیں گے، دریائیں نہ رہیں گی، تو مچھلیاں کہاں سے ہوں گی؟ درختوں کے گھونسلوں میں پرندے کہاں رہیں گے؟ اس لیے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان طلبہ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھیے، یہ رہیں گے تو قرآن رہے گا، حدیث رہے گی، اللہ کے رسول کا لایا ہوا علم رہے گا، دین رہے گا تو دین رہے گا تو ایمان ہے، ایمان ہے تو دنیا نہیں، ایمان نہیں ہے تو دنیا بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، مچھلیاں بھی نہیں، درخت بھی نہیں، گھونسلہ بھی نہیں، گھونسلوں میں پرندے بھی نہیں۔ اس لیے فرشتے کو دعا کرتے ہی ہیں، اور سمندر کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس لیے مدرسے کے بچوں کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کی نظروں کے ساتھ، عظمت کی نگاہوں کے ساتھ ان کو بھرپور نگاہوں سے دیکھیے۔ ان کے معمولی کپڑے پر ابھی نظر نہیں ڈالی، جب آگے جائیں گے تو اس مسنت کو یہی سنبھال۔ ہم لوگ بھی تو غریب ہی باپ کے بچے رہے، کھیتی باڑی کرنے والے، مولانا ہوں یا میں بھی ہوں، ایک چھوٹے سے گاؤں کا بچہ جن کے گھر میں بکریاں پلتی تھی، بیل چرتے تھے، کبھی اس کے گوبر بھی اٹھانے کا موقع آیا اور اس کو سر پر اپنیاں بنانے کے لیے کبھی سر پر لے جانا ہی پڑا، لیکن اللہ نے انتخاب کیا، اس کا فضل ہوا، اس کی مہربانی ہوئی، اس کی نگاہ محبت پڑی تو ہمیں اللہ نے مدرسے میں پہنچایا، ہم نے قرآن کو اساتذہ سے سیکھا۔ اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے جب اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا، اللہ کے رسول کے حدیثوں سے نسبت ہوئی، تو اسی نسبت نے تو ہمیں یہاں بیٹھایا، ورنہ ہم کہاں ہوتے؟ کسی جگہ اور ہوتے، کہیں پھینک دیے جاتے،
شاید کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی ہماری بات کو سنتا نہیں۔ یہ جو عزت ملی ہے، جو شرف آپ نے بخشا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے، آپ نے ہمیں مجبور کیا یہاں بیٹھنے کے لیے، قرآن ہی نے تو ہمیں یہ توفیق دی ہے، قرآن ہی کی نسبت نے یہ عظمت دی ہے کہ آپ جیسے بڑوں لوگوں کے سامنے یہ حقیر اور گنہگار بندے یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ قرآن ہی نے بلند کیا ہے، کل یہ بچے پڑھیں گے تو قرآن ان کو بلند کرے گا، یہ خطیب بنیں گے، یہ مقرر بنیں گے، یہ دین کے داعی بنیں گے، یہ مجاہد بنیں گے، یعنی دین کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے بنیں گے۔ اس لفظ کی تشریح کرنے کی ضرورت پیش آئی مجھے کہ مجاہد کا مطلب لڑنے والا ہی نہیں بلکہ کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والے بنیں گے۔ یہی منبر و محراب کی زینت بنیں گے، یہی آپ کی زندگی کی رہنمائی کریں گے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے مدارس کے طلبہ کو عقیدت کے ساتھ مہمان رسول کی حیثیت سے انہیں دیکھیے، ان کی خدمت کو اپنے لیے نجات کا، اپنے لیے سعادت کا، اپنے لیے خیر کا اور اپنے گھروں کی برکت کا ذریعہ سمجھیے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، میں انہی باتوں پر، اپنی بکھری ہوئی باتوں پر ختم کرتا ہوں اپنی اس گفتگو کو۔ میں مختصر تو نہیں بول سکتا لیکن مطول بھی بولوں تو شاید صحیح نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے پالن پوری، وہ بہت لمبی لمبی اجتماعات میں 3 گھنٹے کی حضرت کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی یاد ہے اور مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے، مطلب مختصر تقریر بھی کر سکتا ہوں اور میں چاہے تو آل عمران کے جیسے لمبی تقریر بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے تو اتنی نہیں آتی لیکن میں نے کوشش کی ہے چند باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی۔ اللہ کرے ان باتوں میں خیر کا پہلو نکلے، اللہ شر کے پہلو سے حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب، لگتا ہے آپ اٹھیں گے نہیں، لیکن میں عشاء نماز عشاء اور اس کے بعد جو عشاء ہے کھانا، اس کے درمیان میں زیادہ میں حائل نہیں بننا چاہتا۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، بہت ہی عقیدت کے ساتھ اللہ کے کلام سے، رسول اللہ کی حدیثوں سے جڑی ہوئی ان باتوں کو آپ نے گوش گزار سننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے۔ میں کیا کہوں، جتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کر، ایسا مجمع بہت کم رہتا ہے جو بالکل ایسا معلوم ہونا کہ سناٹا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے میں رخصتی لوں، انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی، زندگی باقی رہی تو کبھی پھر ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا خلیل صاحب مجھے پھر بلائیں کر کے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کبھی انشاءاللہ آپ سے۔ ورنہ تو ایک شعر ہے کہ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے یا نہ رہے۔ تو آپ تو متوجہ ہیں، دل چاہتا بھی ہے کچھ اور کہوں، لیکن یہیں پر میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ صدر محترم کا بھی سفر ہے، میل وشارم جانا ہے، حضرت کو بھی جلدی ہے، ہمارا بھی سفر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں عزیز مکرم مولانا خلیل احمد صاحب، میں نے ان کو رشادی بھی کہہ دیا، اس لیے کئی سال ہمارے پاس پڑھے ہیں اور شاید وہ اس میں قباحت محسوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ بہت سے طلبہ کئی جماعتیں پڑھنے کے بعد وہ رشادی لکھتے ہیں، تو میں بھی کہہ دیا رشادی، دل سے کہہ رہا ہوں، ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ تو رشادی مظاہری زیدہ مجدوم، ان کے آوان، ان کے انصار، معین و مددگار، مدرسے سے محبت کرنے والے، ان کے ممبران اراکین، اور آپ جیسے معین و مددگار ساتھ دینے والے
ہر قدم پر اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنے والے، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے اور صمیم قلب سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حقیر فقیر گنہگار کی باتوں کو سنا۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ آپ جیسا مجھے سمجھتے ہیں اللہ مجھے ویسا بنا دے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا اللہ آپ کو بنائے اور مجھے بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔